السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ آل عمران، آیت نمبر ہے 161، اور ذہن میں رہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے چل رہا ہے غزوہ بدر کی جھلک، غزوہ احد۔ تو آج انشاءاللہ ہم اگر آخر تک پہنچتے ہیں صفحے تک، تو ایک ہے غزوہ بدر، اس کے آگے لکھا جاتا ہے صغرا، تو وہ بھی سامنے آئے گا، اور اس کے ساتھ درمیان میں ایسی باتیں جو مسلمان غلط فہمی کا شکار ہیں، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ عقیدہ ہمارا بہت ہی مستحکم ہونا چاہیے، تو ساتھ میں رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما كان لنبي ان يغل۔ اگر آپ نے پڑھ دیا یغل، ایک ہی لام ہوا تو ان یغل تو دو لام ہوئے۔ ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ نبی کے شان نہیں، وما کان لنبی ان یغل، غلل یغلل، خیانت کرنا۔ تو یہاں پر تعریف ہو رہی ہے نبی کی، یعنی بات کی جا رہی ہے خیانت کی، لیکن تعریف۔ تو اب سنیے کہ نبی کے مناسب ہی نہیں کہ خیانت کرے۔ اب جو دوسری بات ہے وہ کہ نبی کے تعلق سے نہیں، تعریف تو ہو گئی۔ اب جو خیانت کرتے ہیں ان کی قباحت، جو کوئی خیانت کرے، ہوا نا، اس فرق کو سمجھنا ہے۔ اب اس کا پس منظر کیا؟ جنگ احد، مال غنیمت لوٹنے لگے، حاصل کرنے لگے، تو اپنی وہ جو چوکی تھی جس پہاڑی پر، وہاں سے چھوڑ کر نکلے۔ کیوں؟ چونکہ زمانے جاہلیت میں جو حاصل کرے اس کا، تو یہ شک ہوا نا کہ بھائی ہم اگر یہیں پڑے رہیں گے تو پتہ نہیں اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے، رسول وہ ایسی گستاخی، ایسی خیانت نہیں کرتا، اس کے تو مناسب ہی نہیں۔ تو گویا کہ رد کر کے نبی کی تعریف ہوئی۔ اب اس خیانت کی قباحت کہ جو کوئی خیانت کرتا ہے، دیکھیے یأتی بما غل، جس چیز پر اس نے خیانت کی اسے اٹھا کر لائے گا قیامت کے دن۔ یہ فائدہ کس کا؟ با کا۔ ہم جو کہتے ہیں نا یأتی بما غل، ساتھ نہیں آئے گا، لائے گا تو اٹھا کر لائے گا۔ اگر بکری ہے، چونکہ پہلے چوریاں ہوتی تھی، بکری، اونٹ، اٹھا کر لاؤ، کتنی شدت ہے۔ پھر پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو کمائے، اور اس پر کچھ بھی، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں اعجاز، صرف یہ نہیں کہا گیا کہ خیانت کی کردہ چیز وہ لے کر آئے گا اٹھا کر، اس کے علاوہ بھی معاملات میں بھی، یعنی یہ ہے دیکھیے ثم توفی کل نفس ما کسبت، جو کچھ بھی کمائے، معاملات میں خیانت، مشورے میں خیانت ہوتا ہے نا، انسان اپنی ذمہ داری، تو ہر معاملہ اس میں اگر وہ ایسی تو خیانت کرے یا بدعملی کرے، اسے اس کا پورا بدلہ، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مطلب اگر کیا ہے اس سے بڑھ کر اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ اب خیانت کے لیے خیانت کا لفظ ہے، حدیث میں بھی آتا ہے خیانت، اور تو یہاں غلہ ہے، تو استعمال میں فرق ہے۔ یہاں پر اس قدر شدت، یعنی نبی پر جو لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، اس وجہ سے یہ لفظ یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے۔ اب خیانت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے عام طور پر خیانت، چوری اور ڈکیٹی میں فرق نہیں کرتے، حالانکہ فرق ہے۔ خیانت کسے کہیں گے؟ بھائی چوری کسے کہیں گے، ڈکیٹی کسے کہیں گے؟ یہ سارے الفاظ جو ہیں احادیث میں، قرآن شریف میں، اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ دیکھیے کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص نے خیانت کی، اس پہ چوری کا الزام، ارے وہ تو چور ہے۔ بھائی وہ چور کہاں ہے؟ وہ چور نہیں ہے۔ چوری کسے کہتے ہیں؟ بھائی کسی دوسرے کی چیز دوسرے کے پاکٹ سے بغیر اسے احساس دلائے نکالنا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ پاکٹ مار، عام لفظ۔
اسے کہیں گے چوری. ڈکیٹی کسے کہیں گے؟ وہ ایسے چپکے سے کام نہیں کرتا ہے, راستے میں پکڑ لیا نکال, یعنی ہمارے کہتے دن دہاڑے, یہ ہے ڈکیٹی. پھر خیانت کسے کہیں گے؟ خیانت میں مال اس کے پاس ہوتا ہے, آپ نے اس کے پاس ایک رقم رکھی, وہ سفر میں آپ چلے گئے تو اس میں سے اس نے تھوڑی سی رقم نکال لی اس نیت سے کہ وہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کے پاس کہ بھائی تنخواہ پر میں اسے مکمل کر لوں گا, حالانکہ یہ خیانت ہے, نہ اس میں سے کوئی تبدیل کرنا. تو خائن کو چور نہیں کہنا, چوری کی سزا ہے, خیانت کی بات وہ اور چیز ہے. تو یہ فرق ہے. البتہ خیانت بھی, اب خیانت میں کیا ہوتا ہے, اس نے اپنے لیے رکھ لیا تو کسی کو معلوم نہیں ہوگا نا, ہوتا ہے کرتے ہیں لوگ. امانت میں خیانت, تو اس کی بھی سزا ہے. تو امانت, خیانت, چوری, ڈکیٹی. اب ہم آگے چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. اسی سے تعلق ہے کہ رسول کے بارے میں آپ ایسا سوچتے ہیں جس نے پیروی کی رضوان اللہ, اللہ کی رضامندی, خوشنودی. کہ من, تو کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے, یعنی رسول کی تعریف ہو رہی ہے کہ جو باء بسخط, با کا لفظ متعدد بار آیا ہے, باء بغضب من اللہ, اللہ کے غضب میں گرفتار ہو کر لوٹے, خاص کر یہودیوں کے ساتھ آتا ہے. یہاں پر سخط کا لفظ ہے, تو جیسے کہ وہ اللہ کا سخط, اب ہم ترجمہ کریں گے غصہ, غضب, ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے دوسرا. تو اللہ کے غضب میں گرفتار ہوا اور اس کا ٹھکانہ کیا, جہنم میں. بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو مفہوم سمجھ میں آیا, تعریف کس کی, رسول کی. لیکن سخط کسے کہتے ہیں؟ سخط اور غضب, اور ایک گزشتہ پڑھ چکے ہیں, 2 صفحہ پہلے جائیے, آیت نمبر ہے 134, والکاظمین الغیظ. تو چلے غیظ بھی آیا, غیظ, غضب, سخط, کاظم. دیکھیے غضب اور سخط دونوں میں فرق ہے, جبھی تو لفظ آیا ہے نا. غضب اللہ کے غضب میں یعنی رحمت سے دوری, اس میں گرفتار ہوا, جیسے یہود و نصارہ. اچھا, اب غضب اللہ کی جانب سے, جب ہم کسی پر غصہ ہوتے ہیں نا, غضب, تو رضامندی کی ضد, بڑا چھوٹے پر, باپ بیٹے پر, بیٹا باپ پر بھی ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں, امیر غریب پر, یا ہے کہ جو ذمہ دار ہے کمپنی کا, نوکروں پر, نوکر میں سے بھی کوئی امیر پر. تو غضب اس میں شامل ہے, لیکن سخط نہیں. سخط صرف بڑا چھوٹے پر, یہ فرق ہے. تو امیر رعایا پر یہ ہے سخط, اللہ مخلوق پر یہ ہے سخط. تو وہ یہ فرق ہے, سخط. اچھا, غیظ, پھر غیظ و غضب. غضب آپ نے کسی پر غصہ کیا, غیظ انفعالی جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے جذبات بھڑکے ابھرے, تو غیظ. کاظمین الغیظ, تو غصے کو پی جاؤ. آپ کو غصہ آیا یعنی جذبات, اسے عربی میں کہتے ہیں انفعال, انفعال ہوا, جذبات بھڑکے, اسے پی جاؤ. اور غضب اور چیز ہے. تو گویا کہ غیظ ابتدائی مرحلہ ہے. تو یہ لغہ آپ کے ذہن میں رہے گی انشاءاللہ, کافی استفادہ ہوگا. مأواہ جہنم وبئس المصیر. اچھا, اب آیت ہے, اسے بھی سمجھنا ہے, سنیے. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. ہم جمع, درجات درجے کی جمع. اب وہ درجات ہے نہیں, اگر اس طرح ترجمہ کریں گے تو ہم درجات نہیں, ان کے یا ان کے لیے درجات عند اللہ, اللہ کے پاس. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں. اب کون لوگ ہیں یہ درجات؟ اوپر کی آیت اس کی شرح کر رہی ہے, افمن اتبع رضوان اللہ, تو نیک مومنین. اور کمن باء بسخط من اللہ, تو دونوں اس میں شامل ہیں.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے درجہ کا معنی آیا نا تو بولے یہ مومن لوگ نہیں، ہر ایک کا درجہ ہے ان کے اعمال کے فرق کے اعتبار سے. مومنین کا بھی درجہ ہے، کوئی شہید ہے، کوئی تبلیغی ہے، کوئی تحریکی ہے، اپنا اپنا جو عمل کرتے ہیں، اور ان کے جو مخالف ہیں ان کے بھی درجات ہیں. اب مزید سنیے. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اب یہاں پر ذکر یتلو ہے، تلاوت، پھر یزکی تزکیہ، پھر تعلیم کتاب، پھر حکمت. بہت کچھ سمجھنا ہے چونکہ ہماری امت غلط فہمی کا شکار ہو چکی ہے. تو سنیے، اللہ تبارک تعالیٰ لقد تحقیق یعنی تاکید کے لیے آتا ہے، ورنہ یوں بھی ہوتا کہ من اللہ علی المومنین. تو لقد لام بھی اور قد بھی، احسان کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے مؤمنین پر. تو کیا یہ سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے رسول بھیجا. ایسا نہیں ہے کہ مشرق میں مغرب سے آیا، نہ ان کا اشارہ سمجھتا ہے نہ بات نہیں، انہی میں سے. تو سب سے بڑا انعام کیا؟ رسول. اور ایمان تو رسول کے واسطے سے ملا ہمیں. فرق ہے نا. اب اگر جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا ہم پر احسان ہے، ایمان بالکل صحیح ہے، مگر ایمان ملا کہاں سے؟ رسولوں سے. تو اب یتلو پر آنے سے پہلے رسولا من انفسہم، دو الفاظ ہیں پہلی آیت میں، ایک ہے من اور دوسرا ہے بعث. من کے معنی کیا؟ من کہتے ہیں منان، ہے نا، احسان، اے محسن. تو اللہ سے آپ کہیں کہ اے محسن یا منان. لیکن اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہے، چونکہ ہمارے یہاں جو خطبے ملتے ہیں، ہمارے یہاں بولنے سے مراد اپنے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش والے، یا حنان یا منان، جڑ گئی بات. ہمارے یہاں کیا ہے، جو پسند آ گیا اس وقت لوگوں پہ، وہ میزان وزن اس کا جم گیا، تو یا حنان یا منان. تو ہے کیا؟ یہ منان ہے کیا اور حنان ہے کیا؟ اچھا، حنان کا لفظ قرآن شریف میں ہے. سورہ مریم میں آپ جائیں گے تو عیسی ابن مریم علیہ السلام کے تعلق سے کہ وہ حنان من لدنا، حنان نرم، شفیق، شفقت. تو یہ سمجھانا ہے تھا کہ آپ کو یاد رہے. دیکھیے اللہ کے صفات ہیں، تو منان تو اس کا کیا ثبوت ہے حدیث سے کہ یا منان ہے احسان کرنے والے، اور معنی میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. مگر حنان کی جگہ حنان کیوں جوڑتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بہت کچھ لکھا ہوا ہے. وہ تو ہمارے یہاں جو خطبے پڑھائے جاتے ہیں تو خاقان ابن خاقان، وہ تو صدیاں ختم ہو گئی. اب ہے کہاں خاقان ابن خاقان؟ وہ تو ختم ہو گئے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں اور فضائل اعمال سے لی گئی ہیں تو اسے کاٹنا چاہیے. اب جو سمجھدار ہیں اسے کاٹتے ہیں. تو بہرحال اگر آپ کو عادت ہے یا حنان تو بھول جائیے گا، کیونکہ اگر وہ ملا کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے اس کو ضعیف حدیث فضائل اعمال سے اس کو کسی نے لکھ دیا، وہی اس سے بھول ہوئی، منان کے وزن پر تھا. تو اسے ذہن میں رکھیے. حنان لڑکی کا نام بھی رکھتے ہیں؟ ہاں بالکل جائے، وہ تو جائز ہے. چونکہ عیسی ابن مریم کون تھے؟ حنان تھے، تو لڑکی کا بھی رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو کئی نام ایسے ہیں کہ مشترک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. چونکہ میل فیمیل کے لیے معنی ایک ہی، یہ شفقت والی لڑکی تو شفقت والا لڑکا، کوئی مسئلہ نہیں. تو رکھ سکتے ہیں، اچھا ہوا نام رکھنے کے لیے کوئی حرج نہیں. لیکن منان اللہ کی صفت ہے. اچھا، اب بعث یہ ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نئے حضرات بھی آتے ہیں. دیکھیے بعث یعنی کہا جا رہا ہے رسال. اچھا آگے رسول بھی ہے، تو البعث رسالت، الرسالہ رسالت. لیکن قیامت کے دن جب مردے اٹھیں گے وہ بھی بعث، یوم البعث. یہ آپ کو یاد ہوگا جو لوگ ہیں، لیکن ہم بار بار بتاتے ہیں. تو فرق ہے، لیکن روح اس کی ایک ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ جو لغت ہے نا، اس لغت کے روح میں جانا ہے تو بات واضح ہوگی. یہ کیا بات ہو گئی کہ رسول بھیجے جا رہے ہیں تو بعث، مردے قبر میں سے اٹھ رہے ہیں تو بعث. ایک ہی مطلب ہے. رسالہ اور چیز ہے. تو کیا مطلب ہے؟ بعث کسے کہیں گے؟ چیز
اس چیز کا وجود تھا. سور پھونکا جائے گا, کہاں رہیں گے ہم سب؟ مٹی میں. تو وجود ہے, اٹھیں گے, اسے کہیں گے بعث. تو رسول کی بعثت ہوئی, خاتم النبیین کی بعثت تھی کہ نہیں تھی؟ رسولوں کا سلسلہ تھا, کوئی نئی چیز نہیں. رسالت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سورہ انبیاء میں. تو رحمت کا لقب کسی اور کو نہیں, للعالمین سارے جہاں کے لیے رحمت. تو اسے نوٹ کر لیجئے گا, پھر انشاءاللہ نشاندہی کرتے رہیں گے. رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی. سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ یتلو, جیسے کہ ابھی ہم نے تلاوت کی. یتلو کہ بھائی آج یہ آیت نازل ہوئی. کون تھے؟ رسولا من انفسہم, عربی جاننے والے تھے, شعراء تھے, ادبا تھے, ادیب, سمجھتے تھے. تو کافی تھی یتلو علیہم, کافی تھی کہ نہیں؟ مگر نہیں, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے لیے کافی ہو جائے, چونکہ ہم تو سمجھے ہوئے ہیں قرآن شریف کو. جیسے کہ ہمارے یہاں دعویٰ کرتے ہیں نا, ہم قرآن کو سمجھے. جانتے ہیں آپ, ہندوستان میں قرآن سمجھا گیا. اترا کہاں؟ مکے میں. پڑھا کہاں گیا؟ مصر میں. سمجھا کہاں گیا؟ ان کو ضرورت ہی نہیں, پھر ایسے لوگوں کو ضرورت ہی نہیں. تو سنیے, وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ, آیت پڑھ کر سناتے تھے. پھر شرک کی آلودگی سے تزکیہ, بھائی زکوٰۃ مال پاک, تو شرک کی آلودگی سے پاکی بتلاتے تھے. جب آیت تلاوت ہو رہی تو ضرورت ہی کیا؟ بھائی کسے پڑھ کر سنا رہے ہیں؟ عربوں کو. تو بہت ضروری ہے تزکیہ. بھائی شرک کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے, شرک ایک ایسی چیز ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ عبادت ہے, مگر وہ شرک ہوتا ہے. اس لیے تو سمجھاتے تھے نا. اب دیکھیے, ہمارے یہاں کئی ایسی باتیں ہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں, مگر ہمیں اس کا علم نہیں, ہمیں اس کا علم نہیں. جیسے کہ وسیلہ, کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں, ہمارے یہاں نبیوں کا وسیلہ, کہیں ولیوں کا وسیلہ. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا کہ میرا وسیلہ مانگو؟ میرے لیے وہ جو وسیلہ ہے سین والا, اس کے لیے دعا کرو, ہے نا, جو اذان کے بعد ہم پڑھتے ہیں. اللہم رب ھذی الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمدا الوسیلۃ. اور پھر کیا پڑھتے ہیں؟ وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا, اس جگہ پر پہنچا. ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی, ہے نا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی بھی دعا مانگتے ہیں لوگ, آخر میں ضرور کہیں گے کہ نبی کے واسطے سے. یہ تو بعض علاقوں میں, ہمارے یہاں نبی کا نہیں, سامنے جو بیٹھا ہے شیخ, اس کے واسطے سے, سامنے بلا جھجک کے. شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, چونکہ ہمارے بڑے کرتے ہیں. تو تزکیہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, شرک کو واضح کیا ہے. اس لیے ہم بتلا رہے ہیں کہ یہ باتیں سب کیا ہیں؟ شرک ہیں. بڑی بڑی فریم لگی رہتی اصحاب کہف کے نام. جب آپ سورہ کہف پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ کہ اگر ہم لوٹے تو ہمارے دین میں وہ واپس کریں گے. کیوں بھاگے تھے؟ شرک سے بھاگے تھے. اب ہم شرک کر رہے ہیں کہ دکانوں میں لٹکاؤ برکت ہوگی. شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اصحاب کہف کے نام پھر وہ کتنے تھے, کیسے پتا چلا؟ اس وجہ سے تزکیہ بہت ضروری ہے, اپنے اپنے بچوں کا تزکیہ. کبھی دیکھیے انسان نا انجان میں کہہ دیتا ہے, وہ تو اللہ معاف کرے گا, مگر یہ کہ اب جب اتنی محنت ہو رہی ہے. اچھا, اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, تو پھر تلاوت کیا ہوئی؟ تعلیم کتاب. تعلیم کتاب کا نام ہم لوگوں نے رکھا درس قرآن, ہے نا. کتاب سے مراد قرآن. اب درس قرآن تو لوگ اتنا گھبراتے ہیں کہ پوچھو نہیں. جو روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہیں, جو 3 پارے پڑھتے ہیں, وہ بھی گھبراتے ہیں. ارے بھائی, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, وہ کیا ہو سکتی ہے کتاب؟ قرآن. ابھی ہم نے بتایا نا کہ بھائی سخط, غضب, غیظ, کظم, یہ کتاب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ الفاظ غیر معروف تھے تو وہ پوچھتے تھے. اگر بھول گئے, اس کے بعد میں ابن عباس سے پوچھتے تھے, صحابہ کے بار سے پوچھتے تھے. تو یعلمہم الکتاب, سکھاتے تھے, پڑھو,
سنتے تھے, سناتے تھے. یہ ہے تعلیم کتاب. جیسے کہ آپ کو ایک رکوع پڑھا دیا, آپ کو یاد ہوگا جو پرانے لوگ ہیں, دوسری جمعہ کو ہم سنتے تھے, اس کا نام تعلیم کتاب. سنتے تھے نا جی. اچھا, اب اس پر بھی اکتفا نہیں. والحکمہ, حکمہ ہمارے یہاں مشہور ہے دانا حکیم. حالانکہ حکیم کے معنی بھی دانا, مگر کہ ان کا نام مشہور ہو گیا, وہ حکیم صاحب, تو دانا حکیم وہ نام بن گیا ان کا. اب اس میں کیا حکمت؟ حکمت ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا, جسے یہ معلوم ہو جائے وہ ہے حکیم. تو جو دوا مفید ہے, جڑی بوٹی نکال کے مریض کو دینا, اس لیے اسے حکیم. تو اللہ تعالیٰ کا جو مرتبہ ہے, جو رتبہ ہے, نبی کا جو مرتبہ ہے, اسے اس کی جگہ پر رکھنا, اس میں نہ غلو کرنا نہ کم کرنا, وہ ہے حکمت. ابھی حکمت کیسے؟ حدیث شریف. تو بعض کتابوں میں آپ کو گیا حدیث, اور ہم نے بڑھا دیا حدیث صحیح, اس لیے کہ بہت ساری حدیثیں آ گئی نا اب ضعیف. اور نماز کیسے پڑھنا, زکوٰۃ کتنی دینا, قرآن شریف کیا کہتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کتنی دینا, کتنا فیصد دینا, کب دینا, ایک سال گزرنے کے بعد, کس پر دینا, سونے کے زیورات پر دینا, استعمال کی چیزوں پر دینا, نہیں دینا. تو حکمہ حدیث بھی چاہیے. تو حدیث اور قرآن ایک ہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک ہی ہوا. اب ایک طبقہ پایا جاتا ہے منکرین حدیث, سنا ہوگا نا, ہاں, اور ایک پایا جاتا ہے ان کو فضائل حدیث. تو یہ حالت ہے. اس لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ تلاوت, تزکیہ, تعلیم کتاب اور حکمت. تو یہ سب سے بڑا احسان اللہ کا, اور اگرچہ کہ وہ اس کے پہلے سری گمراہی میں تھے. اب اتنا کافی ہے. جو لوگ سنیں گے اپنی اپنی ذمہ داری کو سوچیں سمجھیں. آج کل تو ہمارے بالکل متروک ہے خالی تلاوت, خالی تلاوت, بس وہ بھی بغیر تجوید کے. جی, تجوید کے ساتھ بھی ہو. بہرحال آج اس کا مضمون نہیں ہے. جی جی, ختم قرآن اور ختم قرآن. اچھا, ختم قرآن اور پھر ٹرانسفر کرو, بخش دو, جبکہ وہ دعا ہے اس کو پہنچا رہے ہیں فلاں کو فلاں کو. اللہ خیر کرے. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ لوگوں کو پیغام دو قرآن کا, اور الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے, اور جو محنت کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں ان کی اس محنت کو قبول کرے, اور ان کے مشکلات کو دور کرے, ان کی روزی میں برکت دے, اور انہیں اگر صحت یاب ہے تو صحت کو برقرار رکھے, اگر بیماری ہے تو اسے شفا عاجل عطا فرما. آمین. اب پھر غزوہ احد اور بدر. اولما اصابتكم مصیبة قد اصبتم مثلیها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان اللہ على كل شيء قدیر. اولما ایک ہوتا ہے او, یہ الگ ہے, الگ ہے, وہ الگ ہے. کیا وہ, اور لما اصابتکم, لما, لم اور لما پاسٹ ماضی, جب پہنچی تمہیں مصیبت. کب؟ ابھی غزوہ احد میں. تو سنو, مطلب دل ناراض تھے نا مسلمانوں کے, مال غنیمت سے محرومی اور فتح سے محرومی. تو کیا تمہیں مصیبت پہنچی, یعنی استفہام انکاری. قد اصبتم, اب دیکھیے اصابتکم تمہیں پہنچی, اصبتم تم نے پہنچائی, مثلیہا اس سے دوگنی. کیا پہنچائی تھی؟ 70 کو قید کیا تھا, 70 کو مار دیا تھا نا جنگ بدر میں. جی, قلتم ان ھذا, اب جب تمہیں مصیبت پہنچی جبکہ اس سے دوگنی تم انہیں پہنچا چکے ہو, تو کہتے ہو کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کہاں سے؟ یعنی تعجب ہوا نا کہ کیا ہو گیا یہ. سبوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ وہ پہاڑی پر سے چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں. قل, کہہ دو اے رسول, هو من عند انفسکم, تمہاری وجہ سے, کیونکہ رسول نے اس کا حکم دیا تھا, تم نے اسے اتنی اہمیت نہیں دی. کافی ہے اتنا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, تم مال غنیمت حاصل کر رہے تھے, فتح تمہاری ہوئی تھی, مگر اس کو پلٹنے میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور کر کے دکھایا. اور جو فتح تمہیں ہوئی
بدر میں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تمہیں فتح کر کے دکھائے. تو یہ سلسلہ شروع ہوا. اب یہی ذکر ہو رہا ہے. وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. جو کچھ کہ تمہیں پہنچا التقى الجمعان، دو جماعتوں کا مڈبھیر، جنگ احد، مومنین اور کافرین. فبإذن اللہ، اللہ کا اس کی اجازت سے. ورنہ ضرورت کیا تھی؟ ان میں ایسا روب ڈال دیتا، ہوا آتی کنکریاں اڑاتی چلے جاتے. نہیں، مقصد کیا؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. اب یہاں یعلم کیا میں نے جانے نہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، تاکہ ثابت کر دے، ظاہر کر دے مومنین کو کہ کون پختہ ہے اور کون جمے رہے. تو یہ معنی کی جو ہے وہ روح. ورنہ ہر جگہ جانے، ویسے کام تو بن جائے گا کہ جانے مومنین کو، مگر کیسے جانے؟ پرکھ کر، جانچ کر. اب ان کے مقابلے میں جو منافق تھے، جو چھوڑ کر بھی چلے گئے تھے بیچ سے، ان کا بھی ذکر ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. تاکہ ثابت کرے، ظاہر کرے منافقین کو بھی. نفاق تو چھپا ہوا رہتا ہے نا. اب یہاں اطمینان سے سمجھ میں آئے گا، جانے نہیں، اللہ کو پتہ ہے کون منافق ہے کون نہیں، ظاہر کر دیں. تو لوگوں نے جان لیا، جو واپس گئے وہ منافق. اب قصہ بتایا جا رہا ہے کہ کہا گیا ان سے، آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، میں نے احد میں آؤ ہمارے ساتھ. او ادفعوا، یا دفاع کرو. یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک تو نکل کر جانا اور جنگ کرنا، قاتلوا، اور ایک تو نکلنا نہیں بلکہ اپنی جگہ پر رہ کے وہ آئیں گے تو ان کو ہٹاؤ، دفاع کرو. دونوں چیزیں ہیں، دفاع تو کرنا ہے. تو کیا کہتے تھے کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم قتال جانتے تو ہم تمہاری پیروی ضرور کرتے. اب نعلم کا کیا معنی؟ اب تو آپ قریب ہوئے نا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم جانتے لڑنا تو لڑنے کی ہنر کی نفی نہیں کر رہے ہو. بہت اہم الفاظ جو ہیں کلام پاک میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جانتے تو لڑنا نہیں، لڑنا تو جانتے تھے. وہ کیسے؟ اس وقت کیا تھا؟ گھوڑے، تیر. تو وہ بالغ ہونے سے پہلے گھوڑے پر سواری کرنے لگ جاتا تھا. جیسے کہ آج کل کون سی گاڑیاں رکھتے ہیں آپ، بڑی بڑی مرسیڈیز نام ہے، تو آپ اگر باپ کے پاس ہے تو بچہ بالغ ہونے سے پہلے چلا لیتا ہے، چلاتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر تو وہ اس کی نفی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر نفی کس کی کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو سنیے کس کی نفی کر رہے ہیں وہ. انہوں نے کہا تھا کہ اندر ہی رہ کر لڑیں، کچھ نے کہا تھا کہ باہر جا کر لڑیں. مطلب ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں، ہمیں کیا پتا کہ تم جنگ پہ جا رہے ہو. اس کی یعنی لڑنے کی نفی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تم جو لڑنے جا رہے ہو ہمیں کیا خبر اس لڑنے کی، یعنی ہم سے مشورہ ہی نہیں لیا. میں ہوتا ہے نا کوئی چیز کام کر رہا ہے، آپ کو اس نے پوچھا ہی نہیں، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم سے تو کوئی مشورہ لیا ہی نہیں. اگر آپ سے مشورہ لیتے تو آپ دلچسپی سے بات کریں گے. یہ وہ بتانا چاہتے ہیں، ہمیں تو جنگ ہمیں کیا معلوم لڑنا. تو مطلب وہ لڑنا نہیں بلکہ کیا، ہم سے مشورہ نہیں کیا. جی. اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم للکفر یومئذ، وہ لوگ کفر کے آج، یومئذ اس دن کی بات ہو رہی ہے، زیادہ قریب ہیں کفر کے بنسبت ایمان کے. بات واضح ہو گئی. وہ قریب ہیں ان کی اس حرکت کی وجہ سے. انہیں معلوم تھا پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پوچھا ہی نہیں، ہمیں کیا معلوم جنگ. یعنی ان سے جی اب جائیے. اب وہ قریب کس کے ہیں؟ کفر کے زیادہ قریب ہیں بنسبت ایمان کے. تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟
اچھا یقولون بافواہہم، اپنے منہ سے. اب اردو میں منہ جمع کی ضرورت نہیں، اگر اردو میں کہہ دیے کہ وہ اپنے منہ سے، تو حالانکہ یہ جمع ہے افواہ. اپنے منہ سے ایسی باتیں نکالتے ہیں جو دل میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں، اور وہ کیا چھپاتے تھے یہ بھی آپ جانتے ہیں، پہلے ہو چکا ہے. اچھا اب یہاں پر یہ افواہ اردو کا نہیں ہے. اردو میں کہتے ہیں یار یہ افواہ ہے، چھوڑ دو اس کے. اصل میں یہ کیا ہے؟ فم. فم جانتے ہیں نا، فم منہ. یہ بھی اصل میں فم نہیں تھا، فو. فو بیچ میں واو آیا نا، تو یہ جمع کیسے بنی؟ یہ اسی کی جمع ہے فم کی، مگر بنی کیسے؟ فو فو. آپ جانتے ہیں میں اکثر سمجھاتا ہوں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. یہ میم کہاں سے آیا؟ یا اللہ، یا کو ساکت کیا، میم آ گیا، تو معنی کیا؟ اے اللہ صلی علی محمد، رحمت بھیج محمد پر. بتلایا تھا نا میں نے. اب انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ رسول سنیں؟ آپ نے اللہ سے کہا نا، اللہ نے سن لیا. تو اسی طریقے سے یہاں پر محذوف ہے کیا؟ فو اور فو. واو ساکت ہو گیا تو فم آیا. اب فم سنگل، جمع کے لیے پھر لوٹ گیا تو افواہ. اسے کہتے ہیں لغت القرآن. اس پر بھی محنت ہوتی ہے، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اسکولوں میں یہاں کے. تو سمجھ میں یہ افواہ کیا ہے. نہیں تو اب اس کا مفرد تلاش کرو گے یعنی سنگل تو نہیں ملے گا. تو کیا ہے اس کا سنگل؟ فم. اب سنیے مزید یہ منافقین کیا کہتے تھے. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. کہتے تھے اپنے بھائیوں کو، کون؟ اور وقعدوا لإخوانهم، اور بیٹھے رہے. لو اطاعونا ما قتلوا، یعنی جب بلایا گیا تھا نا تو یہ تو بیٹھے رہے، اور جو بھائی گئے تھے ان سے ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہماری اطاعت کرتے تو مارے نہیں جاتے. یہ پہلے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہماری سنتے تجارت میں یا جنگ میں تو قتل نہیں ہوتے. اس کا جواب بھی دیا گیا ہے. لیکن اب یہاں دوسرا جواب ہے. اگر ایسا ہے کہ اپنے بھائیوں کو تم یوں کہہ رہے ہیں تو ایسا کرو، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ، یعنی ٹال دو، ہٹا دو موت اگر تم سچے ہو. آپ نے کہہ دیا کہ ہماری نہیں سنی اس لیے مر گئے، تو ایسا کرو خود سے موت آئے تو اسے ٹال دو. ایسا کر نہیں سکتے. تو یہ جواب ان کے لیے کافی تھا. اب جو آیت آ رہی ہے، چونکہ منافقین تانا دیتے تھے کہ یہ قتل ہوئے، ان کے حساب سے قتل ہوئے، ہمارے حساب سے شہید ہوئے، اور تو اللہ تبارک تعالیٰ جو شہید ہوئے ان کی تعریف میں کلمات پیش کر رہے ہیں. مطلب ربط دیکھیے. ابھی کہ ہمارے لیے اس میں کئی چیزیں ملیں گی، یہ بھی بہت اہم آیت ہے. امت مسلمہ غلط فہمی کا شکار ہے. تو سنیے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سنتے تو قتل نہیں ہوتے. جانتے ہو جو لوگ احد میں، یہاں احد کا چونکہ ذکر چل رہا ہے، باقی اللہ کی راہ میں ہرگز ہم تم جو شہید ہوئے، قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں، اموات، موت کی جمع اموات مت سمجھو. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ مردہ مت سمجھو. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردہ مت سمجھو، بل احیاء، زندہ ہیں. مگر لوگ اگلا کلمہ بھول جاتے ہیں. عند ربہم یرزقون. ہوا؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ زندہ ہیں، مگر کیسے؟ جو ہم سمجھ رہے ہیں عند ربہم، عند ربہم. اچھا، سورہ بقرہ میں جائے تو 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیا ولکن لا تشعرون. مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، لیکن پھر بل، ان کے اس مردہ ہونے کے بعد جو وہ جو زندہ ہے اس کا شعور نہیں، تمہیں احساس نہیں. اب آپ بتائیں کہ جب
شہید ہوں. ہمارے یہاں دوسرا نام دیتے ہیں, کیا؟ اولیاء کہتے ہیں نا جی, اولیاء. تو پھر انبیاء کا درجہ ان سے بھی بڑھ کر ہے. تو وہ کیسے زندہ ہیں؟ کہہ دیا کہ رزق اللہ کے پاس. اب جب اللہ کے پاس ان کا رزق ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں کیا کھاتے ہیں وہ؟ ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے. البتہ حدیث صحیح میں ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ یہ پرندوں کے پیٹوں میں ان کی روحیں گھومتی ہیں جنت میں. تو کوئی ہمیں اسی حد تک رہنا چاہے کہ بھائی کیا شکل ہوگی, اب ہم تو نہیں سمجھ سکتے نا. حدیث صحیح ہے اور میں اکثر حدیث صحیح آپ کو پیش کرتا رہتا ہوں. اب ان کے گھومنے کا کیا, اس کی تفصیل کیا ہے, نوعیت کیا ہے, عند ربہم. اب شہید یہ ان کا درجہ ہے, اللہ نے دیا. حالانکہ یوم البس ابھی ہوا نہیں, احوال برزخ میں کتنے دن رہیں گے, مگر یہ ان کا ایک خاص درجہ ہے. بس ہمارے لیے یہی کافی ہے, وہ زندہ ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں, ہم اسے سمجھ نہیں سکتے. البتہ ایک چیز اس میں ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی تمنا کرے گا نا, تو اس کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوگی, سوائے ایک تمنا اسے اس کا ذکر ہو رہا ہے لیکن وہ بھی پوری نہیں ہو سکتی. اب وہ کیا تمنا ہے, یعنی جنت میں کیا لوگ تمنا کریں گے؟ جنت میں جب لوگ تمنا کریں گے, سوال کیا جائے گا تو بولیں گے ہمیں کیا چاہیے, سب کچھ ملا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ دیدار الہی. مگر ایک اور ہے, سب کہیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, مگر شہید کہیں گے. وہ کیا کہیں گے شہید؟ کہ ہمیں دوبارہ بھیجا جائے تاکہ ہم پھر تیری راہ میں شہید ہو جائیں. اب جواب ملے گا کہ یہ بات نہیں ہو سکتی. تو شہید کا درجہ بہت بڑا ہے کہ وہاں پر وہ کتنے پرسکون رہیں گے. اب ان کے تعلق سے آگے آیتیں آ رہی ہیں, بہرحال اتنا کافی ہے. تو یہ آپ انہیں مردہ مت سمجھو, یہ زندہ ہیں, یہ رزق پا رہے ہیں, کیفیت نوعیت ہمیں معلوم نہیں. انہی کے تعلق سے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فرحین, خوش. یہ تو ہمارے یہاں بچے کا نام رکھتے ہیں نا, فرحین. اب آپ بتائیں, فرحین جمع کا صیغہ ہے, فرحان ایک, خوش. تو فریحہ ایک, فرحین رکھ سکتے ہیں نام, جمع کا پسند کرتے ہیں. جیسے کہ اسما جمع کا صیغہ ہے, اسم ایک نام, اسما بہت سارے نام. تو یہ عربی میں بھی دستور ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن. تو یہ اس میں کوئی بات نہیں, آپ فرحین رکھیں یا اسما رکھیں اور رکھتے ہیں, یعنی جمع کا صیغہ رکھیں. بہرحال خوش ہیں. بما آتاہم اللہ من فضلہ, کون؟ یہ شہید, جو کچھ اللہ نے فضل دیا. فضل آپ جانتے ہیں, اجر تو کسی کے مقابل میں ہوتا ہے, اللہ کی جانب سے بے حساب. یعنی وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ, یہ یستبشرون. دیکھو ایک ہوئی بشرو, ابشرو, بشارت دو. میں نے کہا تھا نا 6 باب مجرد ہیں, پھر اور ہیں مزید فی. اس دیکھو آ گیا استبشار, سین اور تا آیا نا. اب کیا معنی کریں گے؟ بشارت دیتے نہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ, خوشیاں مناتے ہیں, یعنی بشارت خود حاصل کرتے ہیں, خوش ہیں, کر سکتے ہیں ترجمہ. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ, اچھا جو ابھی ان سے ملے نہیں. یعنی احد میں شہید ہوئے, منافقین تانا دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ان کی حالت کیسی ہے. وہ خوش ہیں کن کے بارے میں؟ جو ان کے پیچھے ہیں, کہ ان پر بھی یعنی وہ ایسے ہی برقرار رہیں گے, نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ وہ بیان کر رہے ہیں. مزید سنیے, یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. ان کے بارے میں بھی خوش ہیں اور اللہ کی نعمت جو اس کے فضل سے اس پر خوش, وہ بھی خوش ہیں, یعنی خوشیاں منا رہے ہیں, جو بھی ترجمہ کریں. اور اللہ تعالیٰ کا تو یہ دستور ہے کہ وہ مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتے.
تو بہرحال وہ اور اس قسم کے قصے اور بھی آئے ہیں کہ جو شہید ہوا تو اپنے پیچھے قوم کے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ کاش کہ وہ سمجھے. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہی چل رہا ہے سلسلہ غزوہ بدر کا اور غزوہ احد کا. غزوہ بدر کا تو جھلکے چل رہے ہیں، لیکن اب ایک قصہ جو ہے جس کا نام دیا جاتا ہے آپ کو ملے گا غزوہ بدر صغرا. تو ابھی سنیے. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. ترجمہ سنیے، جنہوں نے سنا اللہ اس کے رسول کا. استجابوا دیکھو الف لام سین تا آیا، جواب کو حاصل کیا. جواب کو حاصل کیا، جواب دے دیا، قبول کیا. سوال ہوا کہ بھائی چلیے، آپ نے کہا جی ہاں، تو استجاب. من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ ان کے زخم پہنچا. کون سا؟ غزوہ احد کا. مال غنیمت بھی چلا گیا، فتح ہوتے ہوتے شکست میں تبدیل ہو گئی. یہ قصہ الگ. پھر یہ تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں، للذین احسنوا منہم. تو جنہوں نے اچھا بھلا کام کیا، یعنی سنا تو ظاہر ہے کہ اور پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے بڑا اجر. اب یہ قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے، گزر چکا تھا کہ جب کفار لوٹے، بھائی پہلے انہیں شکست ہوئی پھر فتح ہوئی تو لوٹے، مگر اللہ نے رعب ڈال دیا. بس جاتے وقت سوچتے تھے ارے یہ ہم نے کیا کیا، ان کا صفایا کرنا تھا، تو رعب ڈال دیا اور چلے گئے. اب دوسری بات ہو رہی ہے. اب ہوا یہ کہ مدینہ واپس آ گئے. اب مدینہ کتنا اس وقت ہو، آپ لوگ جا چکے ہیں، لیکن ہم لوگ تو گاڑیوں سے جاتے ہیں نا، اس وقت پیدل پتہ نہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو بھی، واپس آ گئے. ادھر ابو سفیان بھی پہنچ گیا. یہ کس کا قصہ شروع کر رہے ہیں ہم؟ غزوہ بدر صغرا. یاد رکھیں، جی ہاں، صغیر یا چھوٹا کہیں، صغیر بھی شاید. تو ایک ہے بدر، اس کو کبرا لیکن لکھتے نہیں. وہی تو ہے مسلمانوں کی جو جیت ہوئی، بڑی اہمیت ہے اسلامی تاریخ میں، اس لیے اس کا نام دیے صغرا. تو اب اچھا، اس میں بھی ابو سفیان سبب بنے، تجارتی قافلہ لے کر آ رہے تھے نا، اس میں بھی ان کا نام ہے. انہوں نے ارادہ کیا ارے یہ ہم نے کیا کیا، یہ تو مدینہ کا صفایا کرنا چاہا تھا، یہ کیا کیا ہم نے. یعنی دیکھیے کیسے خیالات، شیطان، منافقین. تو وہ لوٹے. اب مدینہ میں خبر ہوئی کہ بھائی نکل رہے ہیں ابو سفیان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی زخم، ابھی تکان دور نہیں ہوئے، سنا اور نکلے. اب اس کا نام بھی غزوہ. غزوے کے معنی کیا؟ رسول ساتھ میں ہے. جنگ ہونا ضروری نہیں، یہ بھی نوٹ کر لیں. غزوہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفس نفیس بذات خود ساتھ ہیں، جنگ کا ہونا ضروری نہیں. تو نکلے. اب اگلا سنیے، یہی غزوہ بدر صغرا. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. پہنچے کہاں تک پہنچے؟ الحمرہ الاسد، اس جگہ کا نام ہے. ابو سفیان ایک جگہ اور جگہ پر پڑاؤ ڈالے تھے، تو مسلمان وہاں پہنچے. تو ان سے لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تو جمع ہو کے آ رہے ہیں. کون سا قافلہ ہو؟ ابو سفیان. بالکل واضح. فخشوہم، کیا کرتے ہو؟ یعنی وہ ڈرا رہے ہیں. فخشوہم، تو اس بات نے کیا کیا؟ فزادہم ایمانا. اللہ ایسا وقت، ابھی تو تھکے ہوئے ہیں، تکان ہے، مایوسی بھی ہے، اور اللہ کے رسول نے، اللہ اس کے رسول نے آواز دی تو قبول کیا اور نکلے. پھر وہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آ رہے ہیں، جمعوا فزادہم ایمانا. بتائیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات ہو سکتی ہے صحابہ کرام کی؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، عفا اللہ عنہم. وہ بھی تو بشر تھے نا، کئی لغزشیں ہوئی، خطائیں بھی غزوہ احد میں ہوئی. اب ہم کیسے الفاظ نکالتے ہیں کہ یہ تو غزوہ احد سے بھاگے تھے،
غلط، صرف سمجھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وقالو، اور انہوں نے اس وقت یہ جواب دیا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی، ونعم الوکیل، بہت ہی بہترین کارساز ہے. جی اب اسی کا اختتام ہے، تو وہاں تک پہنچتے ہیں ہم. غزوہ بدر صغریٰ اسی کا. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اب غزوہ بدر صغریٰ آپ کو کتاب میں دیکھنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ یہاں ہے. ابھی آدھا قصہ ہوا، اب سنیں آدھا. اور لوٹے اللہ اور اس کے فضل کی نعمتوں کو لے کر. اب نعمتیں کون سی؟ ایمان کی. لم یمسسہم سوء، کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچی. کیا مطلب؟ جنگ نہیں ہوئی. ہوا نا کتنا واضح الفاظ میں. تو غزوہ بدر صغریٰ پہنچے، اللہ کی نعمت یقین کی ایمان کی دولت کے لے کر لوٹے. لم یمسسہم سوء، کیونکہ ابو سفیان کو آگے آنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. اسے بھی خبر ملی کہ وہ تو اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالے ہیں، ہمت نہیں ہوئی، واپس گیا. تو یہ کیا ہم نے بتلایا آپ کو غزوہ بدر صغریٰ. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر ہے. اب کتابوں میں پڑھیں گے تو اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہے غزوہ بدر صغریٰ اور کبریٰ. چلیے واتبعوا رضوان اللہ، بات شروع ہوئی تھی رضوان اللہ. تو یہ انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی. اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والے ہیں. اب رہا کہ وہ جو اکسا رہے تھے نا ان کے تعلق سے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. دیکھیں انما ذالکم الشیطان، اس کے پہلے بھی گزر چکا ہے. شیطان تو ایک ہی ہے نا. کم یعنی تمہاری مناسبت سے، ذالکم اللہ بھی آتا ہے، یاد ہوگا آپ کو. تو کیا مطلب؟ کم مخاطبین کے لحاظ سے شیطان. پھر دیکھیں آگے آ رہا یخوفو، یعنی یہ آپ کو مدد کرے گا. کہ ذالکم اللہ، کیا مطلب ذالکم اللہ؟ اللہ، یہ اللہ تم سب کا. تو یہ شیطان یخوف اولیاء، اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. تو مومنین تو اس کے دوست نہیں نا. وہ کہہ رہے تھے وخشوہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تخافوہم. تو یہ جو آئے ہیں یہ شیطان کے دوست ہیں، مت ڈرو. وخافونی، نون کے نیچے زیر، کیا پڑھیں گے اسے مطلب سمجھنے کے لیے؟ وخافونی، مجھ سے ڈرو اگر تم اپنے ایمان میں پختہ ہو. اب یہ اس صفحے میں ہم نے جو قصہ پڑھا غزوہ بدر کبریٰ کی جھلک، اور غزوہ احد تو چل رہا ہے، اور پھر غزوہ بدر صغریٰ تو آپ کو یہ مکمل معلومات. اب تاریخ میں آپ پڑھیں گے 5 صفحے 10 صفحے، مگر یہ آپ کو خاکہ مل گیا، اتنا معلوم ہونا چاہیے. لیکن اہم جو آج کے درس، ویسے ساری آیتیں اہم ہیں، لیکن جو پیغام آپ کو دینا چاہے کہ ہماری امت کیا کر رہی ہے. یتلو علیہم آیاتی، تلاوت، اور تلاوت بھی کیسی کرنی چاہیے. جیسے کہ علامہ جزری نے کہا نا کہ الاخذ بالتجوید حتم لازم، تجوید سے. ومن لم یجد القرآن آثم، تو وہ گنہگار ہے. کیوں؟ لأن به الإلہ انزل، یہ انزلہ اصل میں انزل ہے وہ شاعری کی وجہ سے. اللہ تو انزل آتا ہے نا. اسی طرح اللہ نے جبرائیل امین کے سپرد کیا، وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا. جبرائیل امین نے اسی طرح رسول کو پڑھ کر سنایا. تو کیا پڑھ کر سنایا؟ اب جیسے کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں، دیکھیے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو کتنے قاعدے ہیں دیکھو. وَإِن مِن، اور ضلال نہیں پڑھ رہے ہیں، ضلال. کوشش کرنا چاہیے. سورہ فاتحہ میں ہمارے لوگ کو کیا پھسل جاتے ہیں. سورہ فاتحہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہیں، اس طریقے سے نہیں آیا. کیا ہوا ہم لوگوں کو؟ اللہ نے جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے صحابہ کو، اور ہم تک پہنچا. اب جو پڑھتا ہے اسے کہتے ہیں قاری. تو کیا آپ قاری نہیں؟ جو قرآن پڑھے وہ قاری. قاری کا مطلب کیا؟ قرأ یا کرو، تلا یا تلو. تو آپ کو اسی طرح پڑھنا چاہیے. اچھا چلیے قاری.
کہاں سے ملی ڈگری؟ پہاڑ کھود کر، سمندر میں ڈبکی لگا کر، قرآن پر محنت کرنے سے. تو آپ کیوں نہیں کرتے پھر؟ اس امت کو کیا ہو گیا؟ بولے نہیں یہ تو علماء کا کام ہے، غیر المغضوب. اچھا رضی اللہ عنہ، کیا ماشاء اللہ. تو ایسا نہیں. اچھا دوسری چیز بچوں کو سکھائیں. آپ کے بچے اذان دیتے ہوں گے نا، بول چلو اذان دو، تو ظاہر ہے کہ وہ یہی کہا گیا اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر. اپنے بچوں کو سکھائیں. اللہ موٹا بھرا ہوا، اللہ. اگر زیر ہو تو بسم اللہ، اس کے پہلے زیر ہے تو بسم اللہ. لیکن رسول اللہ، اللہ لا الہ، تو یہ بھی آج میں نے بتلا دیا اس مناسبت سے. تو محنت کریں. یقین مانیے جب آپ کوشش کریں گے تو 5%، 10%، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق مکمل ہو جائیں گے محنت سے. تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی ہاں اولیاء پیج بھی ہے جی. یہ وہ پیش ہاں پر ہے. ہاں تو وہ لکھنے والوں میں تھوڑی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اصل میں یخوف اولیاءہ، یعنی اپنے دوستوں کو، شیطان کے وہ اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. تو جب رکیں گے تو اولیاء، تو وہ کئی چیزیں ایسی ہیں حرکت آگے پیچھے ہو جاتی ہے، خاص کر شے میں بھی. تو جن کو سوال کرنا ہو سوال کریں، جانے والے جا سکتے ہیں. بہرحال آج میں نے باب پر زیادہ محنت نہیں کی، لیکن اتنا تو سمجھ میں آیا نا کہ باب میں جانے سے معنی میں فرق ہوتا ہے. جی تو چلتی رہے گی، کچھ تو سمجھ میں آئے گا. بابوں کا اختلاف. جی چلیے کوئی ہے سوال والے؟ حنیف بھائی نہیں آج؟ چلو ٹھیک ہے، ہم نے تو ان کے حساب سے دیے 5، اور ویسے اب مضمون دوسرا شروع ہوگا. جی کوئی سوال؟ ہاں ہے ماشاء اللہ. ہاں جی کئی جی ہاں جی. اور کچھ؟ ایک ہی سوال ہے آپ کا؟ اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ اولیاء کہتے کسے ہیں. ہاں یہ جی 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 بہت اچھی بات ہے. ان کا دوسرا سوال ہے اولیاء. سارے لوگ اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں. ہاں جی. اور جو درس ہم سے حاصل کرتے ہیں اس کی مناسبت سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی نفی کا، آپ جو بتاتے ہیں اس کی بالکل نفی کی. جی 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 تو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو براہ کرم وضاحت کر دیں کہ یہ اولیاء کرام کیا ہیں اور ان کی شرعی حیثیت کیا ہے. ولی جی جی اصل میں کیا ہے، ہمارے مد نظر آج تھا تلاوت تعلیم کتاب. تو اولیاء کی ایسا ہوتا ہے نا، ساری چیزیں تو بیان کر بھی نہیں سکتے، اور اولیاء کے تعلق سے تو باقاعدہ الا ان اولیاء اللہ تو آیتیں ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے آج کتاب کے تعلق سے ضروری سمجھا. لیکن ہے کہ آپ کو بتاتے ہیں دونوں چیزیں. بدر صغریٰ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے بدر صغریٰ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنگ نہیں ہوئی، سمجھ رہے ہیں نا، اور وہی تھا میدان. یعنی ایک تو غزوہ احد، پھر غزوہ خندق. خندق بھی مدینہ میں ہی، احد بھی مدینہ میں ہی، اور غزوہ بدر راستے کے درمیان. تو وہ جو مکہ آنے جا کے راستہ تھا نا میدان، وہ وہی علاقہ. البتہ جیسے کہ ابھی آپ جائیں گے، اس دفعہ جائیں گے جنگ بدر میں، تو لمبی لمبی جگہ ہے، ابھی تو ماشاءاللہ لوگ رہتے بستے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو غزوہ بدر کا ہی نام دیا گیا. زمین وہی، لیکن وہ بعینی وہ نہیں جہاں پر جنگ ہوئی تھی. اور صغریٰ اس لیے نام دیا گیا تھا کہ جنگ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے اچھا جی. اچھا ولی، اصل میں ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست. ایک معنی یہ، تو اللہ تعالیٰ مومنین کا دوست. اللہ ولی الذین آمنوا، وہی آیت الکرسی کے بعد کی آیت ہے یہ. اور اس کے دوسرے معنی ہوتے ہیں حمایت کرنے والا. تو دوست تو حمایت کرتا ہے نا، اگر وہ حامی نہ ہو تو پھر وہ دوست نہیں. اور اس کے تیسرے معنی ہوتے ہیں کارساز. تو اللہ کے دوست، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جو اللہ کا دوست ہوگا تو اللہ ان اولیاء اللہ، تو ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا.
تو یہ ہے ولی. لیکن ہمارے یہاں جو تصور ہے ولی کا وہ غلط ہے. بھائی ولی کون؟ سوال یہ آتا ہے نا, ولی ہم کسے کہیں گے؟ دیکھیے بھائی صحابہ کسے کہیں گے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, تو ولی کسے کہیں گے؟ ولی جو پیروی کرتا ہے. لیکن اولیاء کا یعنی ہم کسی کو کہیں کسی کے مطابق یہ ولی ہے تو اس کو ماننا ضروری نہیں. دیکھیے مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کلام پاک میں, ایمان ضروری ہے نا. کئی لوگوں کا ذکر ہے, خضر علیہ السلام کا ذکر ہے, اور بھی ایک شخص جو ہے دوڑتے ہوئے جا رجل من اقصى المدینہ, ولی ہوا کہ نہیں؟ تو ان پر تو ہمیں یقین کرنا ضروری ہے. لیکن آج کل جو لوگ کہتے ہیں اولیاء, جیسے کہ ہمارے یہاں مخدوم شاہ بابا, حاجی ملنگ شاہ بابا, پنکھے والے بابا اور ننگے شاہ بابا, یہ لوگوں نے نام دیا ہے. ان هو الا اسماء سمیتموها, تم نے نام رکھے ہیں. ان پر یقین کرنا, ایمان لانا ضروری نہیں. لوگ کیا کہتے ہیں کہ حاجی ملنگ کو نہیں مانتا, کہاں ہے ان کا ذکر؟ تو ان پر ایمان لانا بلکہ شرک ہے. آپ کیسے ان کو ولی کہتے ہیں؟ ایک چیز تو اولیاء ان کا ایک درجہ ہے, مگر جو مسلمانوں نے بنا رکھے ہیں یہ ایک بگڑی ہوئی شکل ہے. اچھا تیسری چیز, اولیاء کی تعریف ہے تو آپ بنے, چلیے ان کی تاریخ ہے. بھائی مخدوم شاہ بابا کیسے بنے؟ تو نیک تھے, پارسا تھے, تو آپ بھی ویسے بنے. تو جو کام کرنے کا ہے وہ تو کرتے نہیں. اب دیکھیے اس سے بڑھ کر ولی کون ہو سکتا ہے جو کتنے سال تک سوتے رہے؟ سورہ کہف میں آج آپ پڑھو گے, سوتے رہے نا. اس سے بڑھ کر کوئی ولی ہے؟ اللہ کے دوست. تو ویسے بنو. پھر اللہ نے انہیں یہ درجہ کیوں دیا؟ شرک کے شائبے سے بھی بچنے کے لیے بستی کو چھوڑا, تو ویسے بنے. اب جیسے ہم نے بتایا وسیلہ, مگر نہیں ضد کریں گے, نہیں وہ تو بزرگ تھے تو ان کے نام سے برکت ہوگی, نہیں وہ تو وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں, ہم یہ کام کرتے ہیں. تو آپ نے ماشاءاللہ سوال کیا, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. ہاں برکت کا چکر ہے یہ. ہاں ان سے مت ڈرو. انہوں نے شدت سے, یعنی خشیہ جو شدت سے ہوتا ہے نا, دل سے, یعنی ایسے وہاں جمع ہوئے ہیں تو تم ڈر حاصل کرو, یعنی نارمل نہیں. تو خشیہ تو دلی کیفیت کا نام ہے نا, وہ شدت سے کہہ رہے ہیں کہ ڈرو ان سے. جی جی. یہ اولیاء جو خاص طور پہ یہ اپنے ایشیا میں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں ہی ہے. ہاں اور کہیں نہیں ہے. کیوں کہ رہتے کیوں؟ وہ ہمارے یہاں تصور غلط ہے نا. جی جی مسلمان ہیں تو یہاں پر ہی کیوں؟ جی ہم اصل میں ہمارے یہاں شرک بدعت زیادہ ہو گئے نا. یہاں وہ چیز نہیں ہے. دیکھو یہاں ائمہ میں کوئی فرق نہیں کرتے, حرم میں جاؤ شافعی, حنفی, مالکی نماز پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں شدت آ گئی. یہاں اولیاء نام کی کوئی چیز ہی نہیں ان کے نزدیک. اولیاء تھے بس اور ہیں لیکن معلوم نہیں. ابھی دیکھو بہت مشہور ہے کہ مہدی آئیں گے تو کسی کو معلوم نہیں کون ہے وہ طواف میں نظر آئیں گے. کون سی آیت پہ کہہ رہے تھے آپ؟ شک فلا تخشو. ہاں جی کوئی بات نہیں, وہ فلا تخافوا مخافونی, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا, بجائے ان کے ڈر کے مجھ سے خوف کرو, ایسا ہے. لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل شدید طریقہ انہوں نے اپنایا ہے. چلے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.